اسرائیل نے کل پرسوں اناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ ہم حملہ کریں گے. اس نے جب حملہ کیا ابھی ایران کے جتنے ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تھی وہ ساری کی ساری اس میں شہید ہوگی. اس کو ہم ایران کی طرف سے انٹیلیجنس فیلئر کنسیڈر کریں؟ وہ بھی ہوگا، لیکن آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے، ایران کو پہلے تو دنیا سے کاٹنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ایک پرانا حربہ ہے. ایران کے ساتھ ہمارے پاکستان کے مذہبی بھی اور ویسے بھی برادرانہ اور بڑے تاریخی ہمارے ثقافتی تعلقات ہیں. ہمارے کچھ مقدس مقامات جو ہیں یہاں سے ہمارے بہت زیادہ پاکستانی وہاں پہ جاتے ہیں، ایران بھی جاتے ہیں، عراق بھی جاتے ہیں. دونوں ملکوں کو اس کا اثرات اس پہ آتے ہیں. یہ اسرائیلی ایگریشن، انڈین ایگریشن، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اگر آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نہ کوئی ذمہ دار بیان نہیں ہے، بلکہ وہ بہت ہی سائیڈ لیتے ہیں اسرائیل کی، جو انہوں نے کہا کہ ہمیں اسرائیل کا دفاع کرنا پڑا تو ہم کریں گے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر عامر حسن، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ جی فائن جی، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اچھا، ہم نے سیاست پہ تو بات کرنی ہے عامر، لیکن یہ جو صبح ہم آج اٹھے ہیں اور ہم نے یہ خبر دیکھی ہے بہت انفارچونیٹ ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ جی واقعی بدقسمتی ہے کہ ایک جو ماحول بنا دیا گیا ہے جی، پہلے جو انڈیا نے اپنا ایگریشن دکھانے کی کوشش کی، یہ وہی مینٹیلٹی ہے جو اسرائیل سے وہ میرے خیال سے لے رہے ہیں. اب اس میں بڑی گہرائی ہے، دیکھنا بھی پڑے گا. لیکن ایک تو ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، ایسے ایٹیٹیوڈ کو کنڈیم کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضروری ہے کہ تمام مسلم ممالک کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، جیسے ہم لوگ 74 میں ہوئے تھے. دیکھیے اسرائیل تو کچھ بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو، اور سارے مسلم ممالک ہیں، پھر اسٹرانگ ملک ہیں. کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ جی دنیا کی اکانومی میں ان کا ایک کردار ہے. اسٹرانگ ممالک ہیں، پولیٹیکلی بھی اسٹرانگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو انہیں متحد ہونا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا آپسی اگر اختلافات بھی ہیں، جتنے ڈفرینسز ہیں انہیں سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. چلیں جارحیت کے لیے اکٹھے نہ ہوں، کسی کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے اکٹھے نہ ہوں، لیکن ایک میسج دینے کے لیے کہ ہم کسی بھی قسم کے ایگریشن کو جو مسلم امہ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اچھا، لیکن میسیجز کی اگر ہم بات کریں تو صبح سے جس طرح سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن چینلز، وہاں پر سب کی طرف سے مذمتیں تو آئی ہیں، لیکن مجھے بہت غصہ آتا ہے یہ جو خالی پیلی مذمت ہوتی ہے نا، اس سے کیا ہے؟ جس کا جو نقصان ہونا ہے وہ تو ہو رہا ہے، اور اس وقت ہزاروں پاکستانی جو ہیں وہ ایران میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی الگ ٹینشن ہے. بالکل ایسا ہے. دیکھیے وہاں پہ تو ایران کے ساتھ ہمارے پاکستان کے ایک مذہبی بھی اور ویسے بھی برادرانہ اور بڑے تاریخی ہمارے ثقافتی تعلقات ہیں، اور دونوں ملکوں کے عوام کا ایک دلی رشتہ بھی ہے. اچھا، پھر ہمارے کچھ مقدس مقامات جو ہیں یہاں سے ہمارے بہت زیادہ پاکستانی وہاں پہ جاتے ہیں، ایران بھی جاتے ہیں، عراق بھی جاتے ہیں. تو یہ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ حالات خراب ہوئے یہاں پہ حالات خراب ہوں، دونوں ملکوں کو اس کا اثرات اس پہ آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک تشویشناک بات ہے کہ پاکستانی وہاں پہ موجود ہے، لیکن ایون ایرانی جو ہیں اگر انہیں بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں ہی تکلیف پہنچتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھنے کے لیے انٹرنیشنلی ہی یونائٹ ہونے کی ضرورت ہوگی. اچھا، لیکن جس طرح سے اسرائیل نے کل پرسوں اناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ ہم حملہ کریں گے، ٹھیک ہے، امریکہ آلدو کہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن ہم سب کو پتہ ہے اس کا کردار ہے. وہ کردار سے انکاری ہو بھی جائے تو سب کو پتہ ہے کہ کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے. اچھا، اس نے جب حملہ کیا ابھی ایران کے جتنے ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تھی وہ ساری کی ساری اس میں شہید ہوگی. اس کو ہم ایران کی طرف سے انٹیلیجنس فیلئر کنسیڈر کریں؟ دیکھیے وہ بھی ہوگا، لیکن آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے، ایران کو پہلے تو دنیا سے کاٹنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ایک پرانا حربہ ہے. ایران عراق وار کے ذریعے اسے ایک عرصے سے جتنا ویک کرنے کی کوشش کی گئی، پھر اس وقت جو انٹرنیشنل سینکشنز ہیں ان کا سامنا وہ کر رہا ہے. تو ایسا ملک جو پہلے ہی کئی محاذوں پہ لڑ رہا ہو تو ادھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑا ہی ایکوریٹ ہوگی ان کی انٹیلیجنس بھی سب کچھ. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے، امپلانٹ کیا جاتا ہے ایسی چیزوں میں. اور اسرائیل کا، موساد کا، پھر جن ممالک کا آپ نام لے رہی ہیں وہ بھی ان کے در پہ ہیں. تو فیلئر ہے یا بہت زیادہ سازشیں ہیں ان کے خلاف، ان دونوں کو دیکھنا پڑے گا.
میرے خیال میں فیلئر کہہ سکتے ہیں آپ جس طرح سے اسماعیل ہانیہ صاحب کو ادھر ٹارگیٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ ایران کے اندر موجود تھے، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات، قاسم سلیمانی کی ہم دیکھ لیں، پھر ابراہیم رئیسی کو مار دینا، بالکل بہت سارے واقعات ہیں، یہ کوئی نہ کوئی اندر سے جو ہے وہ بالکل ہے اندر. دیکھیے یہ چیز تو ہم دنیا میں مان رہے ہیں کہ جو اسرائیلیز ہیں یا جیوز ہیں وہ ایک کنٹرول تو رکھتے ہیں. امریکن اکانومی کے اندر بھی ان کا کنٹرول ہے. یہ جو عام حرف عام میں جسے ہم یہودی لابی کہتے ہیں ہے تو صحیح اور اسٹرانگ تو ہے، اسٹرانگ ہے. اچھا یہ مینٹیلٹی کو ہم نے ابھی یہ بالکل لاسٹ منتھ بھگتا ہے. یہ جو چیئرمین بلاول صاحب نے بھی کہا کہ یہ ٹیمو کاپی ہے اس کی نیتن یاہو کی، دیکھیں نا وہ انٹرنیشنلی ایک بہت بڑا میسج تھا. اچھا یہ چند دن پہلے انہوں نے کہا ہے اور آج وہ دیکھیے نیتن یاہو کا وہی والا سٹائل اور وہ چیزیں سامنے آپ کے آ رہی ہیں جسے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایک سازش تو ہے. اب اس سازش کے لیے کہ جہاں پہ پاکستان پہلے آواز، اور یہ بھی دیکھیے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو ڈیلیگیشن چیئرمین بلاول بھٹو کی اگر سربراہی میں گیا ہے تو وہاں پہ جب OIC کے ممبرز کے ساتھ بلاول صاحب گفتگو کر رہے تھے تو پاکستان کا موقف رکھ رہے تھے، کشمیر کا موقف رکھ رہے تھے، تو وہاں پہ وہ پیلسٹائن کا اور غزہ کا انہوں نے بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ بات کی کہ ہم سب سے پہلے کشمیر سے پہلے بھی ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ جناح صاحب کا موقف رہا ہے، ہمارا موقف رہا ہے. آپ کو پتہ ہے میری پارٹی کا، شہید بھٹو کا ہو، بی بی شہید کا ہو، سب کا ہمارا ہمیشہ بڑا اسٹرانگ اس کے اوپر ایک رہا ہے. ایون پاکستان کا ایز اے اسٹیٹ بڑا اسٹرانگ موقف ہے. اچھا واحد اسرائیل ایسا ملک ہے جس پہ ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ ہم وہاں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. تو اچھا یہ یہودی لابی ہے تو اسٹرانگ ہے. اچھا پولیٹیکلی پاکستان جب اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ پھر اسلامی امہ کو لیڈ بھی کرتا ہے اور پولیٹیکلی اکٹھا بھی کرتا ہے. یہ 74 میں بھی ہم نے دیکھا ہے، اس کا ایک نقطۂ عروج تھا. تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو انڈین ایگریشن ہے اسے علیحدہ سے کر کے نہیں دیکھنا ہے. یہ اسرائیلی ایگریشن، انڈین ایگریشن، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں اگر آپ غور کریں تو کہیں یہ عالمی جنگ کی طرف نہ آپ کو لے کے جائے، ورلڈ وار کی طرف. انفارچونیٹلی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایسکیلیٹ ہوتا ہے تو بہت ہو سکتا ہے. دیکھیے نا اسرائیل کا اگر آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، جسے میں تھوڑا کہوں گا کہ اتنا کوئی ذمہ دار بیان نہیں ہے، بلکہ وہ بہت ہی سائڈ لیتے ہیں اسرائیل کی، جو انہوں نے کہا کہ ہمیں اسرائیل کا دفاع کرنا پڑا تو ہم کریں گے. اچھا ایگریسر تو وہ ہے اس وقت اسرائیل ہے، لیکن تو وہ کہہ رہے ہیں دفاع اس کا کریں گے. یہ بالکل ویسے ہی ہے نا عامر کہ جیسے جب انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کیا تو اسے ایک دن جب پاکستان نے کہا تھا کہ ہمارے رسپانس کا ویٹ کرنا، اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی سروکار نہیں، ہمارا لینا دینا نہیں، جو مرضی. لیکن وہ تو جب پاکستان نے کس شاندار طریقے سے ان پہ اٹیک کیا تو پھر ایک دم سے ان لوگوں کے دماغ پلٹے اور پھر انہوں نے مذاکرات کی میز پہ آئے، اور پھر اب تک 15 دفعہ گنوا چکے ہیں کہ جی میں نے سیز فائر کروایا. جی دیکھیں یہ دیکھیے کوئی بھی سیز فائر نہیں آتا، یہ تو ملکوں کی لڑائی ہے نا. محلے کی لڑائی میں بھی کوئی ماڑا لڑ رہا ہو تو کوئی نہیں آتا بیچ میں. تگڑے کی لڑائی میں آتے ہیں جب لوگوں کو پتہ ہو. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا میں سمجھتا ہوں اللہ کا کرم ہے کہ 75 سال سے انڈیا نے ہمیں کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا، دل سے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. انہوں نے اسے بٹوارا کہا ہے، پھر ہمارے ساتھ جو انہوں نے کیا، ایون ان کے جو فاؤنڈر تھے جنہیں باپو کہتے ہیں گاندھی جی، انہوں نے ہڑتال کی کہ پاکستان کو اس کے فنڈز دیں، اور نہرو لیڈ گورنمنٹ جو اس کے خلاف رہی ہے. لیکن پاکستان نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے. پاکستان نے دفاع کے لحاظ سے ٹھیک ہے ان کی فوج کی تعداد بڑی ہوگی، لیکن ہماری فوج کا پروفیشنل جو ہے اور پھر ہماری فوج کی جو دلیری ہے، پھر میں جو کہتا ہوں جو جذبہ ایمانی ہے وہ جو ہے اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے. اور اللہ کا کرم بھی ساتھ بالکل. اور اچھا پھر ہمیں جب سازشوں انٹرنیشنل سازشیں تھی دسمبر 71 میں کہ پاکستان کو 2 لخت کیا گیا. اچھا ہمارے پولیٹیکل یہاں سے ڈفرینسز کو انہوں نے فائدہ اٹھایا اور ہمیں تقسیم کیا. لیکن اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی. محترمہ بے نظیر بھٹو نے، ڈاکٹر قدیر ریکارڈ پہ ہیں کہ ہم نے کہا تو بی بی نے میزائل ٹیکنالوجی لے کے آئی، اس کے بغیر تو ایٹمی پروگرام کسی کام کا نہیں تھا. اچھا پھر ہم لوگ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، JF-17 تھنڈر لے کے آئی جو ایک آج ڈفرینس ہے. تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہی سمجھتی ہے کہ اگر ہم 1.25 ارب والی آبادی
جو کہ ملک ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے بھارت، اس کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں اپنی مسلح افواج کو مضبوط بھی رکھنا ہے، انہیں مسلح صحیح طریقے سے کرنا بھی ہے پرائرٹی پہ، اور پھر ان کے موریل کو بلند رکھنا ہے ہمیشہ سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت آیا جب پاکستان کی فوج کے اوپر جب سقوط ڈھاکہ ہوا تو بڑا پریشر آیا، اور بھٹو صاحب نے حمود الرحمان کمیشن بنایا، لیکن اس کی رپورٹ میں جب یہ تھا کہ ہماری فوج ڈی مورلائز نہ ہو تو بھٹو صاحب نے اسے پبلش نہیں کیا۔ سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ آپ کی مسلح افواج کا موریل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج قوم ساتھ کھڑی ہوئی، اور پھر قوم کے بھی عزت انہوں نے رکھی ہے، قوم کا بھی اعتماد انہوں نے رکھا ہے۔ ہماری کرکٹ ٹیم کبھی نہ کبھی ہمیں وہاں نہیں پہنچاتی ہے۔ جی آج تک یہ بات ہی نا کہ پاکستانی فوج کو بھی شاید انہوں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم سمجھ لیا، لیکن ہماری فوج نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا اس معاملے میں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے وہ ایک بہت بڑا دنیا کو دکھانے کے لیے بھی چیز ہے، اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آنا پڑا کہ دو ایٹمی ممالک کے درمیان تو ہم نہیں برداشت۔ لیکن اب یہی دیکھیں کہ اگر دوسرے اسلامی ملک، سارے اسلامی ملک ہیں اسرائیل کے ارد گرد، اور جو غزہ میں حال ہو رہا ہے، جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک امہ ہیں، امت واحدہ ہیں۔ اگر اس سے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اب سوچنی پڑے گی۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان جب بھی لیڈ کرتا ہے یا پولیٹیکلی اسٹرانگ، یہ کیوں پاکستان کو یہ بھارت اور اسرائیل نے مل کے کوشش کی ہے، انہیں پتہ ہے کہ پاکستان جب بھی ایکٹیو ہوتا ہے پولیٹیکلی انٹرنیشنلی تو وہ پھر لیڈ کرتا ہے، مسلم امہ کو اکٹھا کرتا ہے، پھر سارے ممالک کے اندر دیکھیے بہت کوشش کو مانیں گے نا، ہمارے سعودیہ کے ساتھ بھی برادرانہ تعلقات ہیں، ہمارے ایران کے ساتھ بھی ہیں، ٹرکی کے ساتھ بھی ہیں۔ اچھا ہم لوگ جب آتے ہیں پھر مڈل ایسٹ میں سب ممالک کے ساتھ، اچھا پاکستان جب اپنا رول پلے کرتا ہے تو پھر مسلم ممالک کے ڈفرینسز کم ہوتے ہیں اور اتحاد کی طرف ہم جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے کہ پاکستان کو وہ اسی لیے ہمارے ایسٹرن بارڈرز پہ مصروف رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ رول پلے نہ کر سکیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پچھلے مہینے میں بھارت کا یہ جارحیت، اس مہینے میں اسرائیل کی جارحیت، یہ ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہمیں اکٹھا ہو کے۔ جب یہ خامنائی صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ یہ جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے اس کا 2 گنا زیادہ جواب دیا جائے گا ان کو، آپ سمجھتے ہیں اتنی طاقت تو ایران کے پاس نہیں ہے ہر طرح سے؟ اگر ہم دیکھ سکیں تو افرادی قوت شاید ہے، لیکن ٹیکنالوجی وائز اگر ہم دیکھیں، ہتھیاروں کو دیکھیں تو نہیں ہے شاید۔ دیکھیے اب یہ تو ہم کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن سینکشنز کی وجہ سے آپ کی بات اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملک کو کاٹ کے رکھا ہو، اور اچھا پھر وہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز میں ایک نام رکھتا ہے اس کے، اگر اسے اپنے ہی اس طرح باندھا نہ جائے تو شاید وہ اس کی اکانومی اور اس کی فوج اور اس کی مضبوطی، اس کی انٹیلیجنس، اس کی ترقی ان لوگوں سے بہت آگے ہو۔ تو ایک تو یہ کوشش کی جا رہی ہے مصنوعی طور پہ اسے کنٹرول کرنے کی۔ تو میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اسرائیل کا مقابلہ وہ کر سکتے ہیں اگر صرف اسرائیل ہو تو، پھر ایران ہی اسٹرانگ ملک ہے۔ لیکن ایران کو کہاں پہ ایک عالمی جو طاقتیں ہیں ان کی سینکشنز کا سامنا ہے، ان کی پریجوڈس ایٹیٹیوڈ کا سامنا ہے، اس کے بعد پھر ایک پروپیگنڈا کا سامنا ہے، پھر اسرائیل کی شکل میں سارے مل کے پیچھے بیٹھ کے اسے سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ایرانی فوج مضبوط نکلے، ایران مضبوط نکلے، لیکن پھر یہ بات ہے کہ اگر اس طرح سنگل آؤٹ کر کے وہ یہ ایران کے اوپر ایسا کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اسلامی ملکوں کو پھر ایران کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے، اور یہی وہ صورتحال ہے جو ورلڈ وار کی طرف۔ دیکھیے اگر پاکستان کے اس طرف آپ ایران کو ڈسٹرب رکھیں گے، ادھر ایسٹرن بارڈر سے پاکستان کو ڈسٹرب رکھیں گے، ادھر سے آپ افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گردی لے کے آئیں گے جسے کہ انڈیا کی سپورٹ ہوگی پوری، جو کہ ہمارے بلوچستان کے اندر اب کوئی جو ڈھکی چھپی چیز تو نہیں ہے، اپنا تو یہ پہلگام کا تماشا لگا دیتے ہیں چند لوگ ان کے مارے جائیں تو، اور ہماری یہ ٹرین کو اندر اتنی یہ ہو اور ہماری اتنی شہادتیں ہوں۔ کون سی قوم ہے جس نے 1 لاکھ لوگوں کی شہادت دی ہے؟ کون سی فوج ہے جس نے اتنی شہادتیں اپنے جوان دیے ہیں اور ان کے تابوت اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہیں؟ تو اس کے بعد جو دہشت گردی کے خلاف جو ملک صف اول میں لڑ رہا ہے
اچھا صرف ہم اپنے لیے تو نہیں لڑے, افغانستان کے ساتھ ہمارا تو مسئلہ نہیں تھا, بالکل. یہ تو دنیا کی جنگ ہم نے لڑی ہے نا. ایسا یہ 80 کی دہائی میں جو ہے, لیٹ 70s میں 80s میں یہ جو جنگ تھی, یہ نیٹو کیوں آیا تھا؟ ہمارے لیے آیا تھا, نیٹو اپنے لیے آیا تھا نا. ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے, ہم نے آ کے یہاں پہ مصیبتیں کاٹی, ہم نے افغان مہاجرین لیے, ہم نے یہاں پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہوا, یہاں پہ کلاشنکوف کلچر آیا, ہیروئن کلچر آیا, سب کچھ آیا, اتنی قربانیاں, اتنی مصیبتیں, آج تک ہماری اکانومی سیٹل نہیں ہو پا رہی ہے, آج تک ہمارے ملک کے اندر یہ جو دہشت گردی پروان چڑھ گئی ہے. تو یہ عالمی, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی پریزیڈنٹ زرداری کے دور میں, تو ان کی ہیلری کلنٹن صاحبہ آئی تھی, تو انہوں نے یہاں پہ اعتراف کیا تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم نے ہمیشہ پاکستان کو مشکل وقت میں تنہا چھوڑا ہے اور پاکستان نے ہمارا ساتھ دیا ہے, ہم آئندہ نہیں کریں گے. لیکن ویسے ہی ہوتا ہے جب ہاں, تو یہ وہ پرابلمز ہیں میرے خیال سے. یہ اتنی کمپلیکسڈ سچویشن ہے کہ ہم اسے کوئی دو فکروں میں حل نہیں کر سکتے ہیں. معاملات بڑے میرے خیال سے گھمبیر ہیں, لیکن اگر پاکستان کو اس طرح یہ گھیریں گے کہ ایک طرف افغانستان ہے, ایک طرف انڈین ایگریشن ہے, دوسری طرف آپ ایران کے ساتھ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ترکیہ کے ساتھ بھی معاملات کو کئی دفعہ اسرائیل کی طرف سے جو ہوتا ہے, تو اگر یہ سارے, پھر چائنا بھی ہمارا بارڈر ہے اور ہمارا دوست ملک ہے, جس طرح چائنا نے ہمیں سپورٹ کیا, شاید سر فہرست ہے وہ ملک. تو یہ ساری ہم ایک بلاک کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ کوئی ویک بلاک نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر اپنا یہ تھوڑا بہت ایگریشن, یہ جو بھی آپ نے کہا مودی نے بڑا سمجھا تھا کہ شاید وہ اسرائیل ہے اور ہم کوئی غزہ ہیں, تو وہ تو اسے جواب مل گیا ہے. تو یہ نہ ہو کہ یہ طاقت اگر مجتمع ہو جائے اور اکٹھی ہو جائے تو پھر وہ کہیں دنیا کے امن کے لیے خطرہ. دیکھیے ہر قوم اپنے امن کو ترجیح دیتی ہے. پاکستانی قوم یا مسلمان کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ ایگریشن کی طرف جاتے ہیں. ہمارے قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین, ہمارے دین میں جبر نہیں ہے. اگر کبھی تلوار کی بدولت کسی نے ہمارے دین کے اندر جبر کیا ہے تو وہ تو ہمارے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں نہ ہوا. یہ یزیدیت کے سب سے بڑے مخالف تو خود اسلام کے ماننے والے ہیں, بھلے وہ کوئی اس وقت کے خلیفہ تھا, لیکن آج اکثریت تو اس کا نام لینا پسند نہیں کرتی. متون ہے, ملعون ہے وہ ایک ہونے کے. تو یہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے, ہمارا جو استعارہ ہے وہ حسینیت ہے, اس پہ وہ امن ہے اور وہ پیس کا ایک ہمارا استعارہ ہے جس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اقوام عالم کو اس کی طرف سے یونائٹڈ نیشنز کو بالکل, اور پاکستان نے تو دیکھیں نا, ابھی جب انڈیا پاکستان کا ایشو تھا تو انڈیا نے تو پاکستان میں سویلینز کو ٹارگٹ کیا, لیکن پاکستان نے انٹینشنلی کہہ دیا تھا کہ سویلینز کو ہم ٹارگٹ نہیں کریں گے, ہم نے تو صرف ان کی جگہوں کو ٹارگٹ کیا, وہ ضروری بھی تھا. اچھا بلاول بھٹو صاحب, ایک تو پاکستان ماشاء اللہ پاکستانی فوج نے کمال کا جواب دیا, اس کے بعد ہر لحاظ سے ہی پاکستان کا جو کردار تھا وہ بہت کامیاب تھا, ٹھیک, سفارتی سطح پر بھی, سیاسی سطح پر بھی, ہر لحاظ سے. اس کے بعد ماشاء اللہ یہ جو دوروں کا سلسلہ شروع ہوا بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں, کمال کا کام کر رہے ہیں وہاں پہ ماشاء اللہ. واپسی کب ہے ان کی؟ جی ابھی تو اب وہ یورپ ہیں, برسلز ہیں. اچھا, جی یورپ میں ان کا ہے. تو دیکھیے ابھی گورنمنٹ نے انہیں کہا تو یو ایس, یو کے اور یورپین کچھ کنٹریز کے لیے کہا تھا. اب یورپین اسمبلی میں برسلز میں آپ کو پتہ ہے ان کا ہیڈ کوارٹر ہے, تو وہاں پہ بزی ہیں. دیکھیے پہلے تو ضروری یہی ممالک تھے. سب سے پہلے تو پاکستانی ڈیلیگیشن گیا, یونائٹڈ نیشنز میں گیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یو کے کا ایک کردار ہے, پاک بھارت تعلقات کے اندر بھی, کشمیر کے ایشو میں بھی ان کا ایک ہے. تو وہاں پہ جانا بڑا ضروری تھا, کیونکہ یہ جو پارٹیشن ہوئی ہے اور آزادی ملی ہے دونوں ملک میں, وہ ملی تو برٹن سے تھی نا, یو کے سے تھی. تو ان کا ایک رول ہے تاریخی طور پہ, وہاں پہ گئے ہیں. اب یہ یورپین یونین تک جانا, برسلز میں, دوسرے یورپی ممالک میں, تو ایک بڑا خوبصورت میں سمجھتا ہوں. ایک تو پہلے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کی مسلح افواج کو. دیکھیے دشمن دندناتا پھر رہا تھا 5-6 دن, ہمارے تدبر کو, ہماری خاموشی کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا ایک بات ہے, ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں سنا تھا کہ دشمن رات کو حملہ آور ہوا, تو کہیں ہم پھر سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی سٹوری تو نہیں ہے ہم نے بنائی ہوئی ہے, لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا یہ جو مکار دشمن ہے یہ رات کو ہی حملہ آور ہوتا ہے. اور ہم نے بھی اپنی روایت قائم رکھی کہ ہم فجر کے وقت پوری تیاری کے ساتھ پھر اپنے دشمن کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں, اور وہ دیا. اس میں ہماری
مسلح افواج بھری فوج ہو جی. اور پھر فضائیہ کو میں بطور خاص یہاں پہ بالکل خراج تحسین پیش کرتا ہوں بالکل. اور پاک فوج کے سربراہ کو فیلڈ مارشل جنرل عاصم کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کوشش ہوئی کہ پولیٹیکلی فوج کے مورائل کو گرایا جائے, ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے. ایک مخصوص جماعت نے تماشا لگایا یہاں پہ, آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا مسلح افواج کے بارے میں, کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور میں پیپلز پارٹی اس لیے یہ کہہ سکتی ہے کہ بھٹو صاحب کو جب آپ کو پتہ ہے کہ پھانسی دی گئی تو اس وقت فوجی حکمران تھے, حکومت تھی, تو ڈکٹیٹر ضیاء کی حکومت تھی, جنرل ضیاء کی حکومت تھی. اچھا لیکن محترمہ 86 میں آئیں, جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں سے گزر کے محترمہ ایک 30 لاکھ کا جلوس لے کے گئی, لیکن مسلح افواج کا احترام رہا, کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھائی کی گئی. کچھ سیاستدان بھی, اور یہ بھی کہ مسلح افواج تو ہماری ہے, اگر کوئی فرد برا ہوگا ادارہ کیسے برا ہو سکتا ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ایک ایسا جنرل آرمی چیف بنا ہے جو سینیارٹی کے اوپر بنا ہے, اپنی قابلیت کے اوپر بنا ہے. وہ کہ یہ تو نہیں ہوا کہ 2-3 کو گرا کے تو انہیں لے آئے ہیں, انہی کا رائٹ بنتا تھا, وہ آئے ہیں. اور اس کے بعد ان کا جو جتنا بھی یہ ٹائم گزرا ہے میں سمجھتا ہوں بڑا مدبر طریقے سے انہوں نے سب کے ساتھ کیا ہے. تو یہ ایک تو میں مسلح افواج کو اس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اپنے شہداء کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. انہوں نے پھر ایک دفعہ سے بدر سے لے کے کربلا تک کی جو ہماری تاریخ ہے اسے دہرایا ہے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا میں پولیٹیکل وزڈم کو ضرور یہاں پہ کروں گا. ایون پی ٹی آئی کے بھی جو پولیٹیکل لوگ ہیں, یہ جو پارلیمنٹ میں ہیں, وہ ساتھ رہے, چاہے تھوڑی دیر کے لیے رہے, جتنا رہے. اور اس میں گورنمنٹ کو, پرائم منسٹر کو, اس میں ویسے کچھ 1-2 ہی ہیں پی ٹی آئی کے, بس ایسے ہی ہے. دیکھیں نا پولیٹیکل پارٹی, بیرسٹر گوہر صاحب کو جب کال کی جاتی ہے نا تو وہ چلے بیچارے مان لیتے ہیں, وہ شریف آدمی ہیں, لیکن پھر دوسری طرف کی کال کے بعد خراب ہو جاتا ہے. اصل میں پولیٹیکل نہیں ہے نا. دیکھیے یہی بات ہے کہ یہ سیاسی پارٹی ہے ہی نہیں ہے, یہ سیاسی جماعت نہیں ہے, سیاسی جماعت. تو اس کی وجہ سے پرابلم ہے. یہی چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ یہ جو ہوئی غلطی, ایک دفعہ جو جنرل باجوہ نے بھی ایڈمٹ کیا تھا, اب کہ ہمیں یہ پولیٹیکل ہونا ہے جو ابھی تک ہمیں فوج سے نظر آ رہا ہے. اب ہمیں بھی میرے خیال سے پاکستان کو اب ضرورت ہے کہ ایک نیگوشیٹ کیا جائے پاکستان کے اندر نا. ایک ہمیں گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. فوج کے کردار کو آپ بالکل بھی مائنس نہیں کر سکتے ہیں. ایک ان کا گرینڈ ڈائلاگ کس کے ساتھ کریں؟ تمام اداروں کا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کو فورم بنائیے, اچھا, اور اس میں آپ کی جوڈیشری بھی ہو, اس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہو. اس طرح یہ کہنا اسٹیبلشمنٹ پہ انگلیاں اٹھانا, باتیں کرنا, اچھا وہ جماعت جو خود اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پہ بیٹھ کے آئی ہو, حکومت لی ہو, اور وہ آ کے یہ باتیں کرے تو یہ سوٹ نہیں کرتی نا بات. تو میں یہ اس لیے سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا غور کرنا پڑے گا. پیپلز پارٹی ہمیشہ اس چیز کو بڑا ریزنیبلی سمجھتی ہے کہ ہم اگر فوج سیاست میں کردار ادا کرے تو ہم ان افراد کو کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن فوج ادارے کے لحاظ سے ہماری سالمیت کے لیے ضروری ہے, ابھی ثابت ہو گیا ہمارے ہونے کے لیے ضروری ہے. اگر آپ دیکھیں نا جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں, ایک طرف آپ کے بھارت ہے, ایک طرف آپ کے افغانستان ہے, ایک طرف آپ کے ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ایک طرف, تو اس میں گھرے ہوئے ملک کے لیے, اور اگر آپ کی فوج نہ ہو اور اگر آپ کے فوجی جوان یہ نہ کر رہے ہوں تو آپ کدھر ہوں. تو اب اس کے لیے جو فردر, یہ میں کہتا ہوں کہ بڑی اچھی جو آپ کا کویسچن تھا, میں اس کی طرف واپس آتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے بڑا وزڈم دکھایا. یہ ایک انہوں نے بنایا ڈیلیگیشن جسے لیڈ کر رہے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو, فارمر فارن منسٹر بھی ہیں. پھر ان کا آپ نے خود دیکھا کہ ایک ان کے اندر اہلیت ہے, ان کی بات کے اندر وزن ہے. ویسے تو وہ جب فارن منسٹر تھے بہت سوٹ کرتے تھے ہر لحاظ سے. اگر آپ, کیونکہ آپ نے جو انٹرنیشنل ریپرزینٹ کرنا نا پاکستان کو, تو اب تو وہ لوگ بھی نا تعریفیں کر رہے ہیں. میرے سامنے بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں کہ جو مطلب مخالفین ہیں نا وہ کہتے تھے بلاول ہمیں اچھے نہیں لگے, لیکن جو انگریزی میں انٹرویو دے دیا ہے نا اس کے بعد, دیکھیے پہلے ان کی انگریزی پہ سارے لوگ تنقید کرتے تھے, اور اردو نہیں آتی ہے. اچھا اب جو وہ اردو بول رہے ہیں آپ کو بھی سمجھ آتی ہے, ہمیں بھی سمجھ آتی ہے. باقی پاکستانی قومیتیں مختلف ہیں, ہم ایک قوم ہے لیکن ویسے تو قومیتیں مختلف ہیں. اب سرائکی کا اپنا ایکسنٹ ہوگا, پنجابی کا اپنا ایکسنٹ ہے. ہم ہمارے پنجابی میجورٹی بولے انگریزی تو پنجابی میں ہی انگریزی بولتے ہیں, ایکسنٹ نہیں رہتا ہے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ان چیز, لیکن بلاول صاحب کا اگر اردو میں تھوڑا بہت ہو
تو اسے یہ بھی میرے خیال سے وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کا ڈرامہ بنایا جائے، لیکن یہ دیکھنے کا آیا کہ جب ملک کو کسی زبان کی آواز کی ضرورت تھی تو پھر قدرت نے بلاول بھٹو کو قوم کی اور ملک کی آواز بنایا ہے. ہماری مسلح افواج نے جو جنگ جیتی ہے وہ ہم نے اب سفارتی محاذ پہ اپنی بات پہنچانی ہے. دیکھیے بہت کم ہوتا ہے. انڈین ڈیلیگیشن کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا ہے، پاکستانی ڈیلیگیشن یہ کتنا بڑا آپ خود دیکھیے کہ دنیا بھر میں کتنا بڑا فرق محسوس ہوا ہے، اور ایک نوجوان نے قیادت کی ہے پاکستان کی، اور پاکستان کے موقف کو جس جاندار انداز میں، جس مدبر انداز میں اور جس مؤثر انداز میں، میں تو کہتا ہوں لائٹر وے میں ان کا یہ جو فکرہ ہے ٹیمو والا کہ یہ اتنا وائرل ہوا ہے، لیکن اس کے اندر دیکھیں کتنی بڑی بات بتا دی ہے، ڈیپتھ اتنی ہے کہ آپ ہمیں اسرائیل بننے کی کوشش نہ کریں اور ہمیں فلسطین نہ سمجھیں، ہم جواب دینے کا حق رکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا بہترین، لیکن یہ یہاں پہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے میں ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی جو پاکستان کی اکانومی ہے، جو ہماری بارڈرز کی صورتحال ہے، اس وقت ہمیں اداروں کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر کرٹیسائز نہیں کرنا ہے. ہمیں بیٹھنا ہے، اپنے اپنے رول کا تعین کرنا ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ ادارہ جو اس وقت پاکستان کو اس کی سالمیت کا تحفظ کر رہا ہے، اگر اس کے امیج کو آپ اور اس کے مورائل کو گرائیں گے تو پھر آپ پاکستان کے ہمدرد نہیں ہو سکتے. یہ تو ویسے ثابت ہو گیا ہوا ہے. اس سیاسی جماعت کو دیکھنا پڑے گا نا جو شیخ مجیب کی ویڈیو جس کا سربراہ اپلوڈ کرتا پھرے، یا مودی کرتا ہے وہ تصویریں اپلوڈ، یا یہ کرتے ہیں. تو پھر یہ بتائیں کہ کیا یہ مودی کے ایگریشن کے ساتھ ہے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ویسے وہی لوگ ہیں جو خوش ہو رہے تھے جب تک انڈیا کر رہا تھا. میں نے اکثر یہ بات ادھر کہی ہے اپنے پوڈ کاسٹ میں، اپنے اینکرز کے ساتھ بھی، گیسٹ کے ساتھ بھی، کہ میرا سوشل میڈیا مطلب فیس بک پر بہت لمیٹڈ ہے، لیکن اس میں جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ تب تک خوش ہو رہے تھے جب تک انڈیا اٹیک کر رہا تھا، اور جب پاکستان نے کیا تو تب اس پہ ایک دفعہ بھی انہوں نے پاک فوج زندہ باد کا نعرہ نہیں. تکلیف میں آگے جی میں آپ کو بتاؤں، پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم سے ملتے ہی ہیں کبھی ٹاک شو میں، ادھر ادھر پولیٹیکل گیدرنگز میں، تو ان کے لوگ تو میجورٹی یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے جی پیر پکڑیں گے کپتان کے پاس، سارے بچوں والی ان کی ذہنیت ہے. شکر الحمدللہ خان صاحب جیل میں تھے، پاکستان جائے. دیکھیے نہیں تو ادروائز ان کا دیکھیے یہ بڑی بے وقوفی کے ان کے کام ہے. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت عمران خان کی، تو انہوں نے یہاں پہ ایسے ڈنکے بجائے تھے کہ پتہ نہیں کیا فتح کر کے آگے، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ کشمیر ہاتھوں سے جاتا رہا، جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے، مودی نے اس کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا ان کے دور کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈپلومیسی ہے یہ انتہائی ٹیکنیکل اور انتہائی وزڈم کا کام ہے، اور اس کے اندر جذباتیت نہیں چلتی ہے. یہی بات ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کو فخر بھی کرتی ہے کہ 60s کی جو صورتحال تھی یا 65 کی وار تھی، اس میں بھٹو صاحب فارن منسٹر تھے اور ان کی تقریریں آج تک لہو گرماتی ہیں. 70s میں بھٹو صاحب کا وہ جو اقوام متحدہ کو جا کے کہنا کہ وار کو بند کرو، اس وقت بھی حالانکہ جنرل یحییٰ کی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں تھے بھٹو صاحب، لیکن گورنمنٹ نے اسپیشل ڈیوٹی لگائی کہ آپ ملک کو ضرورت ہے آپ یونائٹڈ نیشنز میں جائیں، اور بھٹو صاحب نے ملک کا وہ فرض ادا کیا. اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ بی بی کا ہمیشہ پاکستان کا سافٹ امیج بنانا، پاکستان کے افواج کو دینا، پاکستان کے ملک کو اس کے جمہوری اقدار کے لیے کام کرنا اور دنیا کے آگے مؤثر نمائندگی کرنا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں بڑے عرصے کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو کی شکل میں ہمیں ایک انٹرنیشنل ایک ایسا اسٹیٹسمین ملا ہے جس کی کہ ملک کو ضرورت تھی. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ بڑا وزڈم ہے کہ گورنمنٹ نے بھی محسوس کیا کہ شاید ان کی پارٹی میں بھی کوئی ایسا فرد نہیں تھا کہ جو یہ کام کر سکتا، اور یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ مانا جائے. دیکھیے آج کی صورتحال میں جو قابلیت ہے، دیکھیں شہباز شریف صاحب پہ نا بہت سارے لوگ، میں یہی بات اس پہ کرنا چاہ رہا تھا، اگر مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں پلیز، کہ یہ گورنمنٹ یہ کیوں بھی ہمیں بڑے تانے دیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ گورنمنٹ آپ کے ووٹوں سے بنی ہے، لیکن ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں، میں خود ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اور ہماری پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ میاں شہباز شریف ایک انتہائی دھیمے اور ایسے شخص ہیں کہ جو ایک اس وقت کی صورتحال میں ملک کو جذباتیت سے ہٹ کے بڑے وزڈم کے ساتھ نکال سکتے ہیں، اور وہ کر بھی رہے ہیں. ان کا یہ جو دور رہا ہے اس کے اندر ہمارا جتنا بھی آپ کو پتہ ہے ہماری فریجائل اکانومی ہے،
اس سے انہوں نے بڑا بہتر کیا ہے. اچھا پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پٹی ایشوز میں نہیں جاتے ہیں, پولیٹیکل ایشوز میں. پھر اداروں کے ساتھ لڑائی کا کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں کتنی دفعہ لڑائی ہو گئی ہوتی. تو یہ ایک ان کی بڑی پازیٹیو چیز ہے. تو ہم ان پازیٹیو چیزوں کو سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اسی لیے کیونکہ ہمارے مفادات نہیں ہیں, ہم تو کیبنٹ میں نہیں بیٹھے ہیں. بالکل ملک کے لیے ہی ملک سوچنا دیکھیے چاہیے. ہے بھی ملک ضروری اچھا ہے. لیکن عامر مجھے لاسٹ یہ کامنٹ کریں کہ عمران خان صاحب کا مستقبل ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف جب مطلب حکومت انہیں کہتی بھی مذاکرات کے لیے, وہ تھوڑا سے راضی ہوتی ہیں, ان کی بہن آ کے کہتی بھی ہیں کہ کچھ لو کچھ دو, گیو اینڈ ٹیک کر لو, بتائیں خان صاحب ایسی کیا چیز چھوڑ دیں. پھر وہ لوگ دوبارہ سے ہرزہ سرائی پہ شروع ہوتے ہیں. اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جیلیں بھریں گے, احتجاجی تحریکیں چلائیں گے, فائدہ کچھ نہیں ہونے والا ان کو اس میں چیز سے. بتاؤں جی, میں ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں تو کوئی فیوچر نہیں دیکھتا عمران خان کا. اب میرے خیال سے ٹھیک ہے پاپولیرٹی ہوگی, میں اس سے انکار نہیں کرتا, لیکن کیا وہ ہمیشہ اچھی چیز پاپولر ہوتی ہے؟ آپ کو بھی تو پتہ ہے تو پاپولر کبھی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. یا اس دنیا کے اندر تو وہ جرمنی والا اور آپ کو سارا پتہ ہے نازیز کا سارا, تو آپ کو پتہ ہے کون پاپولر رہا ہے کتنا رہا ہے. اچھا پاپولرزم بھی صرف اس وجہ سے ہے, وقت کے ساتھ ساتھ آج وہ حالات نہیں رہے ہیں. اب پروپیگنڈا جیسے کم کرتا جائے, اب یہ جو صورتحال ہوئی تو پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ, اگر تو پی ٹی آئی پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتی, جو کہ وہ نہیں آ سکتی کیونکہ وہ ایک فین کلب ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے نہیں ہے. اگر وہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی تو میں ان کا پولیٹیکل فیوچر دیکھتا, لیکن میرے خیال سے میں تو ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں ہی ہوں. جب لوگ بڑے بڑے ان کے محبت میں گرفتار تھے لاہور میں, مشکل ترین وقت میں نے عمران خان کا نیشنل اسمبلی میں 2013 میں مقابلہ کیا تھا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر. تو میں تب سے سمجھتا ہوں, میرا یہ بالکل اس پہ ایمان کی حد تک یہ یقین ہے میرا کہ وہ پولیٹیکل فگر نہیں ہے. یہ تحریک انصاف نہیں ہے, یہ تحریک انتشار ہے. یہ ایک فتنہ ہے جس نے ہماری نوجوان نسل کو, ہم نے وہ سٹوری پڑھی ہوئی ہے پائٹ پائپر والی, تو یہ پائٹ پائپر ہے جس نے نوجوان نسل کو دریا برد کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے. اب ہم سب کو پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اندر نوجوان کی عادتوں کو لے کے آنا پڑے گا, نوجوانوں کو سپیس دینی پڑے گی, ان کی پولیٹیکل ٹریننگ کرنی پڑے گی تاکہ ہم اس فتنے سے نجات حاصل کریں. یہ فتنہ پاکستان کے آپ آئیڈیالوجی کے خلاف ہے, یہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے, یہ پاکستان کے امن کے خلاف ہے. اب مجھے بتائیں, جو پولیٹیکل پارٹی پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو لیٹر تک لکھتی ہو, جس کا سربراہ کہتا ہو کہ یہ سری لنکا بنے گا, جس کا چیف منسٹر وہاں سے پوری فورس لے کے اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہو اور پھر وہ کہتا ہو کہ میں تباہ کر دوں گا, جس کے لوگ لنڈن کے اندر ان کی ایکس وائف کے ساتھ مل کے ایک پروپیگنڈا کیمپین ہمارے اداروں کے خلاف چلا رہے ہوں اور فیک اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان کی سالمیت کو اور جو کچھ کر رہے ہوں, تو اس کے بعد اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ پولیٹیکل سٹرگل ہے تو پھر یہ یاد رکھیں کہ پیپلز پارٹی کہنے میں حق بجانب ہے کہ مٹی کی محبت میں ہم شفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. ہم نے 49 ایئرز کے بھٹو کی پھانسی کے باوجود جنرل ضیاء پہ تنقید کی ہے, فوج پہ تنقید کی ہے, عدلیہ کے اس ججوں پہ تنقید کی ہے, لیکن عدلیہ پہ تنقید نہیں کی کیونکہ ادارے نہیں ہوں گے تو ملک کیسے ہوگا. دیکھیں بی بی کا مرڈر ہوا, جس طرح سے نواز شریف صاحب کو کتنی بار نکالا گیا وہ, لیکن مجال ہے جو کسی نے اس طرح کی چیزوں پہ حملہ آور ہوا, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی, یہ صرف اور صرف تحریک انتشار نہیں. بس یہ تحریک انتشار سے دیکھیے یہی ہمیں میرے خیال سے اب یہ جو ٹائم ہے, میں نہیں کہتا کہ اس وقت پولیٹیکل فورسز بڑی اسٹرانگ ہے, نہیں ہے. اگر آج پولیٹیکل سپیس نہیں ہے تو یہ کس نے ہے جس نے پولیٹیکل سپیس کو ختم کیا ہے. تو میں اسی ڈائیلاگ کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا اور زیادہ پولیٹیکل پارٹیز کو انسٹیٹیوشن بنانا پڑے گا. ہم انسٹیٹیوشن بنائیں گے جو اس نے نئی نسل کو گمراہ کیا ہے پالیٹکس سے. اگر ہم سیاسی جماعتوں کے اندر, میں پھر کہتا ہوں پی ایم ایل این کو بھی سوچنا ہے, پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا ہے. اگر ہم پرانے چہروں کے ساتھ چلتے رہیں گے تو پھر نوجوانوں کے لیے سپیس نہیں بنا پائے. ٹھیک ہے, چینج تبدیلی چاہیے. لیکن 70% نوجوان نسل ہے تو ہمیں اسے انسٹیٹیوشن بنانا پڑے گا پولیٹیکل پارٹیز کو, اور تاکہ ہم اس سے نوجوانوں کو اس فتنے سے جان چھڑوائیں, طریقے انتشار کی بجائے ایسی موومنٹ پولیٹیکل موومنٹس کے اندر لے کے آئیں جو پاکستان کو مضبوط کرے, پاکستان کے اداروں کو مضبوط کریں, پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کریں تاکہ پاکستان مضبوط ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ. مائی پلیئر. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.